ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. یہ 3 آیات ہے. ان 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جان اور مال کی قربانی دینے کا حکم دیا ہے. اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر جان کی یا مال کی ضرورت پڑے تو وہ خرچ کر دیا کرے. دوسری بات یہاں پر یہ ہے جہاد کے اندر جانا یا کہیں وبا بیماری کا پھیل جانا یہ موت کا سبب نہیں ہے، اور جہاد سے یا وبا سے بھاگ کر جانا یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے. پھر اس آیت کے اندر پچھلے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جو بنی اسرائیل کے اندر پیش آیا تھا. بنی اسرائیل کے لوگ ایک شہر میں رہتے تھے جن کی تعداد قرآن نے ہزاروں کا ہے. مفسرین نے 10,000 مراد لی. 10,000 کی تعداد بنی اسرائیل کی جو ایک شہر میں رہتے تھے. وہاں پر طاعون پھیل گیا، وبا پھیل گئی، تو اس طاعون سے اس وبا سے ڈر کر یہ لوگ اس شہر کو چھوڑ دیا اور 2 پہاڑوں کے درمیان ایک میدان تھا، اس میدان کے اندر مقیم ہو گئے. تو اللہ کو یہ دکھانا تھا ان لوگوں کو بھی اور آئندہ آنے والی انسانیت کو کہ وبا سے اور طاعون سے یا کسی بھی موت کے ڈر سے بھاگنا یہ موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں. تو یہ دکھانے کے لیے اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا اس میدان کے اندر، اور ان فرشتوں نے ایک چیخ ماری اور ایک آواز بلند کی جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے. جب ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چلا وہاں پہنچے تو دیکھا ہزاروں لوگ مرے پڑے. اب 10,000 لوگ مرے تو کون نہلائے، کون کفن دے، کون دفنائے. اس لیے انہوں نے چار دیواری کر دی، چاروں طرف سے اس کا احاطہ کر دیا، اس کو گھیر دیا اور اس کو ان لوگوں کو وہیں رہنے دیا. اور وہ لوگ سڑ گئے اور ان کی ہڈیاں گل گئی. پھر کئی زمانہ کے بعد، ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد، بنی اسرائیل کے
ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے، جب دیکھا کہ یہاں تو ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، یہ کیا ماجرا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اس واقعے کی اطلاع دی کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ دوبارہ زندہ کر۔ تو اللہ پاک نے حضرت حزقیل سے کہا کہ تم ان کو اس طریقے سے پکارو، یا ایھا العظام البالیہ ان اللہ حکم ان تجتمعنی، کہ اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ تو وہ جمع ہو گئی اپنے اپنے حساب سے جن کی ہڈیاں تھیں۔ پھر اللہ نے کہا دوبارہ ان کو یہ کہو کہ اے ہڈیوں، اپنے اوپر گوشت کو پہن لو اور پٹھے اور کھال کو درست کر لو۔ یہ بات سن کر ان پر گوشت چڑھ گیا، اور یعنی بالکل وہ انسان بن گئے۔ پھر اللہ نے کہا کہ ان سے کہو، آواز لگاؤ کہ اے روحو، اپنے اپنے جسم میں آ کر داخل ہو۔ تو وہ سارے انسان پھر زندہ ہو گئے، روح جان ڈال دی گئی۔ سب کہہ رہے تھے سبحانک لا الہ الا انت۔ تو اس واقعے سے کئی لوگوں کی رہنمائی کرنی تھی، جو لوگ قیامت کے منکر تھے اور دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے، ان کی بھی رہنمائی ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی قدرت سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو جو کہ نکلے اپنے گھروں سے، اور وہ ہزاروں تھے، موت کے ڈر سے۔ تو موت سے بھاگنا یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن وہ تو موت سے ڈر کر نکلے تھے، لیکن موت نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر فرمایا ان کو اللہ نے کہ مر جاؤ۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نے خود براہ راست حکم دیا ہو، یا فرشتوں کے ذریعے سے جو ہے فرشتوں کو ان کی موت کا سبب بنایا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا، لیکن ہوا تو اللہ کے حکم سے۔ پھر فرمایا ان کو اللہ نے کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر۔ تو ایک فضل یہ ہوا کہ دوبارہ زندہ کر دیا، اور اسی طریقے سے امت محمدیہ کی رہنمائی بھی کرتے، ایک عبرت کے طور پر کہ اللہ اس طریقے سے کر سکتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ کتنے بھی واقعات ان کو بتا دو، کتنے بھی عجائبات ان کو دکھا دو، لیکن جن کی عقلیں خراب ہو گئی ہیں وہ تو مانتے نہیں۔ تو اس واقعے کے اندر اور اس واقعے سے کئی مسئلے نکلے ہیں۔ مفسرین نے یہاں پر کئی مسئلوں کی طرف رہنمائی کی اور اشارہ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اصل اللہ کی تقدیر ہے، تقدیر کے مقابلے میں کوئی تدبیر بھی کارگر نہیں۔ ہر ایک کا وقت مقرر ہے، اس وقت پر ایک کو موت آنی۔ کوئی موت کے ڈر سے گھبرا کر اور موت سے بچ کر کہیں جانا چاہے اور میں موت سے بچ جاؤں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی تقدیر اس کو ایک پکڑ دی۔
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر وبا پھیل جائے تو وہاں کے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ اپنے شہروں کو نہ چھوڑو. یہ حدیث ہے اپنے شہروں کو، جس علاقے میں وبا پھیل گئی، عام بیماریاں، طاعون وغیرہ، کہ وہاں سے مت نکلو بغیر ضرورت، اور جاؤ بھی مت. یہاں جس علاقے کے اندر وبا پھیلی ہوئی ہے کہ وہاں پر جانا بھی درست نہیں اور وہاں سے نکلنا بھی درست نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ شام میں ایک طاعون پھیلا. مدینے سے حضرت عمر فاروق اپنا لشکر لے کر ملک کے شام روانہ ہو رہے ہیں. تو ملک کے شام کے کنارے پر ایک جگہ ہے سرغ ایک جگہ ہے، تو وہاں پر ٹھہرے ہیں. تو وہاں پر اطلاع ملی ہے کہ ملک کے شام کے اندر طاعون پھیلا ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کرنا چاہیے. جتنے بھی صحابہ تھے، کسی بھی صحابی کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان نہیں تھا. تو ایک صحابی ہے ذہن نام نکل، تو انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وبا ایک یہ اللہ کا عذاب ہے اور جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور ایمان والوں کے رحمت ہے. اس لیے کہ جہاں پر وبا پھیل گئی تو وہاں کے لوگ سے نہ نکلے اور دوسرے لوگ وہاں پر نہ جائیں. یہ آپ کا ارشاد. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واپسی کی، آگے نہیں گئے. تو ایک صحابی ملے، کیا تم تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت عمر سے تو کہا نہیں، تقدیر سے نہیں بھاگ رہے، ہم تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. مطلب یہ تھا کہ ہم تو وہ کر رہے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا ہے کہ تم ایسی جگہ پر رہ جاؤ، اس لیے ہم جا رہے ہو. تو اس میں بہت ساری حکمتیں بیان کی ہے مفسرین نے. عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. آدمی کا وقت مقرر ہو گیا لیکن موت کا، اور وہاں پر آدمی جائے اپنے موت سے مرے، بعد میں اس کا عقیدہ خراب ہو کسی کا کہ وہ وہاں گیا نا اس لیے مر گیا. اور بھی بہت ساری حکمتیں. کچھ جراثیم ایسے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے جراثیم منتقل ہونے کی وجہ سے وہ موت کا سبب بن جایا کرتے ہیں. آگے والی آیت کے اندر اللہ کی راہ میں جہاد کی ضرورت پڑے، لڑنے کی ضرورت پڑے، لڑو، موت سے مرو. کیونکہ جہاد یہ موت کا سبب نہیں کہ آدمی جہاد میں جائے گا تو مر جائے گا. تو ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، ایک مثال دے کے سمجھایا. دیکھو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پوری زندگی جہاد میں گزار دی، پوری زندگی، لیکن موت آئی ہے تو گھر پر آئی. اگر جہاد میں موت ہوتی تو حضرت خالد، تو اس سے پتہ چلا کہ جہاد میں جانا یہ موت کا سبب نہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ تمہیں اگر ضرورت پڑے اللہ کے دین پر لڑنے کی تو لڑو. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ بے شک خوب سنتا جانتا ہے. آگے والی آیت کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنا، جہاں بھی خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو اللہ کے نام پر خرچ کرو گے تو اللہ دگنا ثواب دے گا. تو یہاں پر اللہ نے کہا قرض دو،
تو قرض دینے سے مطلب یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کیونکہ آدمی قرض دیتا ہے تو قرض کا بدلہ ملتا ہے، واپس ملتا ہے۔ تو ایسے ہی آدمی اللہ کے نام پر خرچ کرے گا تو اس کا بدلہ اللہ دے گا، دنیا کے اندر بھی دیں گے اور آخرت میں اس کا ثواب دیں گے، تو اس لیے اس کو قرض کرنا۔ دوسری بات مفسرین نے یہ کہی ہے کہ اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو قرض دیں، تو کوئی کسی کو قرض دے گا تو اللہ اس کو اس کے بدلے میں ڈبل اجر دیں گے، دوہرا اجر دیں گے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ کون شخص ہے ایسا جو کہ قرض دے اللہ کو اچھا قرض، پھر دگنا کر دے اللہ اس کو کئی گنا، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا بڑھتا چلا جائے گا، اور اللہ ہی تنگی کر دیتا ہے اور وہی کشادگی کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔